والذین جاہدوا فینا، قرآن ہے یہ، لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں ہماری رضا کے لیے، اس کی رضا کیا ہے؟ اپنے محبوب کی عزت، یہ اس کی رضا ہے، فینا، اس کے محبوب کی عزت ناموس، یہ اللہ کی رضا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے لیے، ہماری رضا کے لیے جہاد کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے سارے راستے کھول دیتے ہیں، ان کے سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ اب وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہمارے لیے جہاد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مجاہدہ، جہاد، جہاد بالنفس ہو یا جہاد بالکفار ہو، یا جہاد بالکفار ہو، دونوں جہاد اس سے مراد ہیں، دونوں جہاد اس سے مراد ہیں۔ جہاد بالکفار، کافروں کے ساتھ جہاد، گستاخوں کے ساتھ جہاد، مشرکین کے ساتھ جہاد، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ اور جو اس دور کے کفار زدہ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، ان کی مانوی اولاد جو جہاد کے خلاف ہیں، گویا وہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہیں۔ جہاد بالکفار یہ قرآن کا حکم ہے، کوئی مومن، کوئی ایمان والا اس حکم سے انکار نہیں کر سکتا، قرآن نے حکم دیا ہے۔ اور دوسرا ہے جہاد بالنفس، جہاد بالنفس، جو لوگ جہاد بالکفار کرتے ہیں ان کو مجاہد کہا جاتا ہے، اور جو لوگ جہاد بالنفس کرتے ہیں انہیں ولی اللہ، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ جو جہاد بالکفار کرتے ہیں، جب جہاد بالکفار کرتے ہوئے، تلوار چلاتے ہوئے، وار کرتے ہوئے وہ اپنی جان دے دیتے ہیں تو انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، جہاد کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ جو کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جان دے دے، قرآن کی آیت کی روشنی میں وہ زندہ ہے۔ جو نفس کے ساتھ جہاد کرتے کرتے اپنی جان دے دے، وہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر کے اندر جا کر وہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ ان دونوں جہاد کرنے والوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ جو جہاد بالتلوار کرتے ہیں، جہاد بالکفار کرتے ہیں، اور جو جہاد بالنفس کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ جو جہاد بالتلوار کرتے ہیں، کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، وہ جہاد کے بعد انہیں فتح حاصل ہوتی ہے، انہیں فتح حاصل ہوتی ہے۔ اس فتح کے حصول پر انہیں کیا ملتا ہے؟ ملک ملتے ہیں، قلعے ملتے ہیں۔ جو جہاد تلوار کے ساتھ کرتے ہیں، جو کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جہاد پر جو فتح حاصل ہوتی ہے اس پر ملک ملتے ہیں، قلعے ملتے ہیں، جن قلعوں کے اندر بادشاہ رہتے ہیں وہ قلعے فتح ہوتے ہیں، وہ قلعے فتح کرتے ہیں۔ اور جو جہاد بالنفس کرتے ہیں وہ دل فتح کرتے ہیں۔ جہاد بھی تلوار کرنے والے قلعے فتح کرتے ہیں، اور جہاد بھی نفس کرنے والے دل فتح کرتے ہیں۔
قلعوں میں بادشاہ رہتے ہیں اور دلوں میں بادشاہوں کا بادشاہ رہتا ہے. وہ دلوں کو فتح کرتے ہیں جو جہاد بن اولیاء اللہ، جو جہاد بن نفس کرتے ہیں، ساری زندگی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے رہتے ہیں اور اس جہاد پر وہ لوگوں کے دل فتح کر لیتے ہیں. وہ دل فتح کرتے ہیں جن پر بادشاہوں کا بادشاہ رہتا ہے. اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میں کسی مکان میں، کسی جہان میں نہیں سما سکتا. اگر تم نے مجھے تلاش کرنا ہے تو مجھے جہانوں اور مکانوں میں تلاش نہ کرنا. اگر مجھے تلاش کرنا ہے، اللہ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو کسی مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں مجھے تلاش کرنا. جو مومن کا ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے اس میں مجھے تلاش کرنا، اللہ فرماتا ہے. تو گویا جو جہاد بن نفس کرتے ہیں وہ دلوں کو فتح کرتے ہیں اور ان دلوں کے اندر خود خدا رہتا ہے. جہاد بن نفس اور جہاد بالکفار، یہ دو جہاد ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، مکی اور مدنی زندگی کو دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو جو بھی صاحب عقل، صاحب فہم ہے، وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، ساری کی ساری مکی زندگی یہ جہاد بن نفس تھا. یہ جہاد بن نفس تھا. پہلے کس جہاد کی ابتدا ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے مثال ہے. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بن نفس کیا اپنے نفس کے ساتھ. حالانکہ انہیں کوئی جہاد کی ضرورت نہیں، ان کا نفس تو پاک نفس ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس راضیہ ہے، نفس مرضیہ ہے. تو پھر وہ نفس کے ساتھ جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے جہاد کا سبق دے رہے ہیں. کبھی بھوک برداشت کر کے بھوکا رہ کر جہاد کر رہے ہیں، یہ جہاد بن نفس ہے، بھوکا رہتے ہیں. کبھی ساری رات قیام میں کھڑے رہتے ہیں، پاؤں مبارک متمرم ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں. یہ جہاد ہو رہا ہے اور تعلیم امت کے لیے ہو رہا ہے. اور خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں، محبوب راتوں کو اتنا قیام نہ کیا کرو، اگر قیام کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے قیام کر لیا کرو. جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، ہم تمہارے اس تمام حرکات کو، تمام عبادتوں کو، تمام ریاضتوں کو دیکھتے ہیں، جو آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں. یہ ہم پر بہت شاق گزرتا ہے. محبوب تم رات کو قیام کیا کرو، تمہاری عادت ہے، لیکن تھوڑا قیام کیا کرو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل. ہاں قیام کیا کرو لیکن تھوڑا قیام کیا کرو. کبھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی خلوت میں جا کر جہاد بن نفس کر رہے ہیں. خلوت میں جاتے ہیں، ساری جلوتوں کو چھوڑ کر، کعبے کی جلوتوں کو چھوڑ کر، مکے کی جلوتوں کو چھوڑ کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی خلوت میں جاتے ہیں. وہ جہاد بن نفس ہے. اور مکی ساری زندگی کا مطالعہ کریں، ایک بھی مرتبہ مکی زندگی کے اندر جہاد بالکفار نہیں ہوا. پہلے جہاد بن نفس، اپنی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح. اور یہ تعلیم ہے اولیاء اللہ کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے، کہ غیر سے
جہاد کرنے سے قبل پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو. آج جہاد نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے. ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مجاہد بن جائے، لیکن اس کا اندر، اس کا نفس مجاہد نہیں. اس لیے سب کچھ کرنے کے باوجود اسے کچھ نہیں مل رہا. جب اس کا نفس مجاہد بن جائے گا، اس کے اندر تقویٰ آ جائے گا، اس کی اپنی ذات مجاہد بن جائے گی، تو پھر اس کے بعد جہاد بالکفار وہ اثر انگیز ہوگا.